بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل نور زہرا علم روشنی ہے میں خوش آمدید۔ اور آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ علم روشنی میں اقبالیات کے ٹاپک پہ ہے۔ آج میں نے اقبال کے ایک شعر کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ یہ جو چینل ہے نور زہرا علم روشنی ہے، اس میں فلسفہ بھی ہے، اس میں منطق بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، نعت بھی ہے، حمد بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں۔ تو آج ہم علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے ایک شعر کی جو فلسفی ہے، علامہ اقبال فلسفہ دان تھے، انہوں نے جو فلسفہ لکھا ہے، جو شعر میں جو فلسفہ بیان کیا ہے، اس فلسفے کی منطق کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس فلسفی کی جو لاجک ہے اس کو اپروچ کریں گے۔ تو سنس 2013 اور 2012 اراؤنڈ دیٹ ٹائم پیریڈ، سن 2013 سے میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو اپنا روحانی استاد مانتی ہوں۔ میں آپ کے مزار اقدس پہ گئی تھی اور آپ سے عرض کی کہ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجئے، اور پھر انہوں نے انعام بھی دیا۔ انہوں نے اپنے استاد گرامی کے پاس مجھے پہنچا دیا۔ الحمدللہ میں ٹرکی گئی، کونیا، مولانا جلال الدین رومی جو اقبال کے روحانی استاد ہیں، ان کے دربار پہ میں گئی اور وہاں پر بھی میری حاضری ہوئی۔ تو ایک بک بھی ہے، پیر رومی و مرید ہندی، پیر رومی علامہ مولانا جلال الدین رومی اور مرید ہندی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ تو علامہ اقبال شاعر مشرق، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے اشعار پہ کمال دسترس عطا کی، آپ نے اس میں بہت سا فلسفہ جو ہے بیان کیا ہے، لیکن اس فلسفے کے اندر جو ہے نا ایک لاجک چھپی ہوئی ہے، ایک منطق چھپی ہوئی ہے۔ اور میری یہ کوشش ہے، میرا یہ مشن ہے، میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ میں ایک عام فہم زبان میں، الفاظ میں، طریقے میں اس فلسفے کی منطق کو جو ہے نا آپ کو بیان کروں، ایکسپلین کروں، تھوڑا سا ڈیفائن کروں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ایکچولی کس کانٹیکسٹ میں علامہ محمد اقبال نے یہ شعر کہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہیں۔ یعنی کہ اینڈ پہ ہم ایک نتیجہ بھی نکالیں گے کہ اس شعر سے ہم نے یہ سیکھا اور اب ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو ان دس وے ایک میری ڈفرینٹ اپروچ ہے ٹو ایکسپلین دا پوئٹری آف علامہ محمد اقبال۔ تو سب سے پہلے جو میں نے علامہ محمد اقبال کا جو شعر چنا ہے، بہت ہی مزے کا، بہت ہی گہرے مطالب والا ایک شعر چنا ہے، اور اس شعر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ کے رب ذوالجلال، آپ کے پروردگار، آپ کے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے، اور ایک بہت ہی اچھا، بہت ہی ڈیپ کنیکشن دیتا ہے آپ کو اپنے کریٹر کے ساتھ، اینڈ یو فیل اے ویری گڈ کنیکشن ود اللہ المائٹی۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ عام اردو میں کہا جائے تو نہ کہیں جہاں میں امان ملی، یعنی کہ مجھے پوری دنیا میں کہیں بھی امن اور سکون نہیں ملا، جو امان ملی تو کہاں ملی، اور یعنی کہ ایٹ دی اینڈ مجھے جو سکون ملا، جو دل کا سکون ہے، جو امن ہے، امان ہے، وہ کہاں پہ ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو، یعنی کہ مجھ گناہ گار کو، مجھ سیاکار کو، جس نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت سی غلطیاں کی ہوئی ہیں، اس کو کہاں پہ امان ملی ہے؟ تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو جو غفور الرحیم ہے، تو جو بندہ نواز ہے، رب کائنات ہے، تیری بارگاہ میں مجھے امان ملی ہے۔ تو اب ہم ان اشعار کے ہر مصرے پہ تھوڑی ڈیپ ایکسپلینیشن میں جاتے ہیں۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، یہ جو انسان ہے نا،
یہ در در کی ٹھوکریں کھا کے، بہت سے لوگوں سے دھتکار حاصل کر کے، بہت لوگوں کا منہ دیکھ کے اور وہاں سے کوئی جواب نہ حاصل کر کے، تھک ہار کے، دوستوں سے، عزیزوں سے، والدین سے، استادوں سے، ریلیٹیو سے، انکلوڈنگ ہمسایوں سے، جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کچھ عجیب یا برے سرکمسٹانسز میں ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے برے دن چل رہے ہوتے ہیں، یا ہم کسی بھی وجہ سے ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں، اوبویسلی بہت سے لوگ ابیوزو بیہیویئرس کو بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، واٹ ایور، جو بھی برے سرکمسٹانسز میں، برے حالات میں ہم پھنس جاتے ہیں، تو ہم ہر جگہ جاتے ہیں، اس سے پوچھو، اس سے مدد مانگو، اس کو کہو، اس کی سفارش لو، اور انسان اینڈ میں نا جب تھک جاتا ہے نا، ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال، ایونچولی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اتنا ٹائم پیریڈ ایک پرابلم میں پھنسے رہتے ہیں، تو اس کے بعد بندہ کیا کرتا ہے کہ جی مصلی بچھاتا ہے اور پھر اللہ کے حضور رونے لگ جاتا ہے، اور اس سے التجائیں کرنے لگ جاتا ہے، اور اس سے دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ تو یہی نقشہ علامہ اقبال بھی بیان کر رہے ہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، یعنی کہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ایٹ دی اینڈ سکون حاصل کرنے کے لیے، پیس آف ہارٹ حاصل کرنے کے لیے بندہ جو ہے وہ اللہ کے حضور میں آتا ہے، اور اس کے سامنے ہم اپنے سارے جرم، اپنے سارے گناہ، اپنی ساری غلطیاں لے کر آتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک وہ ایک ہستی ہے جو ہمارا مذاق نہیں اڑاتی، جو ہماری غلطیاں گنتی نہیں ہے، جو ہماری غلطیاں برابر نہیں کراتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر ہمیں دنیا میں کوئی انسان معاف کر بھی دے گا نا، بٹ آفٹر سم ٹائم وہ اتنا پاگل ہوگا کہ وہ اگین آپ کی وہی غلطی جو ہے نا آپ کو یاد دلائے گا، ریپیٹ کرے گا، اور آپ کو ایمبیرس کرے گا، شرم دلائے گا۔ تو یہ انسان کی زیست ہے۔ تو اس لیے پھر اب وہ کیا کہہ رہے ہیں تیسرے مصرے میں کہ میرے جرم خانہ خراب کو، یعنی کہ جب انسان اپنے جرائم، اپنے گناہ لے کر اللہ کے حضور جاتا ہے، اور جب وہ اپنا خانہ خراب کر چکا ہوتا ہے، استاد مکرم بتاتے ہیں کہ خانہ خراب از اے ویری وائڈ کانٹیکسٹ، یہ ایک بہت ہی گہرے معنی رکھنے والا لفظ ہے، یعنی کہ پورے کا پورا خانہ ہی خراب ہو گیا ہے، یعنی کہ آپ بالکل زیرو پہ آ گئے ہیں، آپ کی جاب چلی گئی ہے، آپ کی ایجوکیشن لاس ہو گئی ہے، آپ کی سوسائٹی میں رسپیکٹ لاس ہو گئی ہے، آپ جس ڈیزگنیشن پہ تھے وہ لاس ہو گیا ہے، آپ بالکل ایک نچلے لیول پہ آ گئے ہیں۔ اینڈ بلیو می اٹس مائی لائف ایکسپیرینس، میں اپنی زندگی کے تجربے سے بتاتی ہوں، وین آئی واز اسٹرک ان سم پرابلمس، مجھ پر ایک مشکل اور برا وقت آیا ہوا تھا، تو میری امی جان کہا کرتی تھی مجھے، انہوں نے مجھے کہا یہ جملہ کہ زارا تم ہیرو سے زیرو ہو گئی ہو، تو میں نے اس چیز کو فیل کیا کہ میں بالکل زیرو پہ آ گئی ہوں، آئی ایم آن اے اسکریچ لیول۔ تو ایسا ٹائم آتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ اپنا سارا جو جرم خانہ خراب ہے نا وہ لے کر پھر کہاں جاتا ہے، تیرے عفو بندہ نواز میں، یہ سب کچھ لے کر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، جو عفو درگزر کرنے والا ہے۔ عفو درگزر بھی ایک بہت ہی براڈ جو ہے وہ معنی رکھتا ہے، ایک ہوتا ہے نا معاف کر دینا، عفو جو ہے نا اس کو کہتے ہیں درگزر، معاف کرنا، درگزر کرنا، اچھا یا او جے کوئی گل نہیں، تو یہ غلطی کی ہے کوئی گل نہیں، لیکن عفو جو ہے نا وہ اس سے بھی بڑا ایک اس کا لیول ہے، درگزر کا جو ایکسٹریم لیول ہے نا وہ عفو ہے، یعنی کہ اس کے بعد اس کو اس پہ کبھی شرم دلانا ہی نہیں، اس کے بعد اس گناہ کی کبھی بات ہی نہیں کرنا، اور اس کو مکمل مٹا دینا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ آیت الکرسی پڑھنے سے اور استغفار پڑھنے سے گناہ بالکل مٹ جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عفو کا جو ہے نا لیول ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو بالکل مٹا دیتا ہے، اور یہ عفو جو ہے نا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے، یا اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کوالٹی ان کے اندر تھی کہ وہ عفو کرتے تھے اور درگزر کرتے تھے
حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کو، جانی دشمنوں کو، جنہوں نے ان کے چچا کو قتل کیا ان کو معاف کر دیا، جنہوں نے ان کی بیٹیوں کو قتل کیا ان کو معاف کر دیا فتح مکہ کے موقع پر، جنہوں نے ان کی جان لینے کی کوشش کی ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ عفو جو ہے نا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ خاصہ ہے، یہ آپ ہی کی تعریف ہے۔ تو اما ملی تو کہاں ملی؟ تو انسان کو جو اما ہے نا سب سے اینڈ میں جا کے، انسان کیا کرتے سارے دوستوں اور رشتہ داروں اور استادوں اور ہر چینل کو ڈائل کرنے کے بعد اینڈ میں اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے، اور پھر جو ہے وہ سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کے سوا، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ساری چیز ہے نا کہ ہم سب سے اینڈ میں جا کے سب سے آخری پوزیشن میں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں اور معافی ملتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے مثنوی مولانا روم، یہ کیونکہ پرشین میں ہے، فارسی میں یہ کتاب ہے اور میں فارسی میں اچھی نہیں ہوں تو میں نے اس کی شرح پڑھی ہے اردو میں۔ میں نے مثنوی مولانا روم کا جو اردو میں ٹرانسلیشن ہے وہ میں نے سارا الحمدللہ پڑھا ہے، اور میرے پاس وہ جو بک تھی نا اس کے بیک اینڈ والے پیج کے اوپر نا جو اس کا کور تھا بیک سائڈ پہ ایک ان کا شعر لکھا تھا فارسی میں، اور جس کا اردو میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے بندے، اگر تو نے 1000 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے، 1000 دفعہ، کوئی کتنی دفعہ توبہ کر کے توڑے گا؟ 1 2 3 4 10 100 200 300 500، کتنی توبہ ایک انسان نے زندگی میں توڑی ہوں گی؟ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اے بندے، اگر تو نے 1000 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے نا، یعنی کہ ایک گناہ جس کے لیے تم نے توبہ کی کہ اب نہیں کروں گا اور پھر وہ کیا، اگر 1000 دفعہ بھی تم نے توبہ توڑی ہے تو پھر بھی میرے دربار میں آؤ، میں تمہیں معاف کروں گا۔ یہ ہمارے رب کا خاصہ ہے، اور یہ ہمارے رب کا کنیکشن اس کی تمام مخلوق کے ساتھ ہے، صرف مسلمز کے ساتھ نہیں ہے۔ اٹ از دا کنیکشن ود ایوری ہیومن بینگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے ہر بندے کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ اس کی دربار میں آئے اور وہ اس کو معاف کر دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور وہ اپنے ہر بندے کو، ایون از اے مسلم اور جوز اور کرسچن اور ہندو اور واٹ ایور، ایون وہ اگر اس کی ذات کو مانتا بھی نہیں ہے، لا دین ہے، کسی کا دین ہی نہیں ہے، وہ خدا کو ہی نہیں مانتا، مگر پھر بھی وہ اپنی تکلیف میں نہ کسی ڈیوائن پاور کی طرف جاتا ہے، اینڈ اوبویسلی دا ڈیوائن پاور از اونلی اللہ آلمائٹی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے اور اس کو اپنے بارگاہ میں حضوری دیتا ہے۔ اینڈ یہ تو انسان کا اور اللہ کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، جو ہر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ بلیو می کہ ہم جو سب لوگوں سے، پوری سوسائٹی سے، پوری کمیونٹی سے، پوری فیملی سے ہیلپ مانگ کے، چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے، میں خود بلیو می میں آفٹر میرج لائک ہوتے ہیں گھر میں کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، کچھ آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، میں اپنی سسٹر ان لا میں اپنی جیٹھانی کے پاس جاتی تھی نا، شی از ریئل اے ویری گڈ لیڈی، وہ مجھے کتھارسس کرتی تھی، میری بات سنتی تھی، مجھے بہت کیئر دیتی تھیں الحمدللہ، اور اب بھی دیتی ہیں، لیکن نا آئی فیل گلٹی کہ میں ان کو بھی پریشان کرتی تھی۔ بٹ the thing is you first go to your almighty اللہ، آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بات کریں، آپ مصلی بچھا لیں، آپ اپنی کرسی پہ بیٹھ جائیں، آپ اپنے بیڈ پہ بیٹھ جائیں، آپ نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، اینڈ بلیو می جیسے اشفاق احمد اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی جو تعلیمات دینے کا طریقہ تھا، جو ان کی زاویہ پروگرام ٹی وی پہ بھی آتا تھا، ان کی بکس بھی ہیں، اور ممتاز مفتی جنہوں نے تلاش بک میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کا ایک بہت اچھا پہلو بیان کیا ہے، ان کی جو پریچنگ تھی نا، ان کا جو سکھانے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے نا باتیں کرو، آپ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرو۔ تو یہ جو کمیونیکیشن ہے نا، ہر مین کائنڈ، ہر ایک انسان نے اپنے رب کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ ہمارا رب ایک ہی ہے، اور وہ ہم سب سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔
ہم سب اس کے لیے بہت ہی اسپیشل ہیں. ہاں وہی اس نے صرف اپنے نبیوں کو دی ہے اور کسی بندے کو نہیں دی, لیکن جو 1 to 1 کنیکشن ہے نا وہ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل برابر ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی مہینہ 10 دن 20 دن انتظار کریں کہ اچھا جی فلانے کسی دربار پہ جائیں گے, کسی پیر صاحب کے پاس جائیں گے, محفل میں جائیں گے, اجتماعی دعا ہوگی, میرے مسائل حل ہوں گے, اچھا فلانے کسی خلیفہ کے پاس جائیں گے. اچھا خلیفہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا اچھا کنیکشن ہے, پیر کے پاس ہے اور آپ کا نہیں ہے, کیوں؟ وہ آپ کا اللہ نہیں ہے؟ اس اللہ نے آپ کو پیدا نہیں کیا کیا؟ اس نے صرف اس پیر کو پیدا کیا ہے؟ نو, یو آر ایز اسپیشل ٹو اللہ آلمائٹی ایز اینی ادر پرسن. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے ہی خاص ہیں جتنا کہ کوئی بھی اور بندہ. اس لیے آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے بات کریں, سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, اس کو اپنی پرابلم بتائیں, اپنے سارے جرم خانہ خراب, اپنے سارے گناہ, اپنی ساری غلطیاں, اپنی ساری کوتاہیاں. اینڈ بلیو می, ظلم کو برداشت کرنا بھی غلطی اور کوتاہی ہے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنی ساری پرابلمز لے کے نا اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں. بس اللہ تعالیٰ سے آپ بیٹھ کے بات کریں, اللہ تعالیٰ کو بتائیں بھئی یہ سارے پرابلمز ہیں اور آپ نے سولو کرنے ہیں, اور یہ ساری غلطیاں ہیں, یہ سارے گناہ ہیں اور آپ نے معاف کرنے ہیں. There was a time, میں نے ایک دفعہ اپنے استاد مکرم سے پوچھا, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, حافظ رحیم اللہ میرے استاد مکرم, belongs from سرگودا. تو میں نے نا ایک دفعہ ان سے ایسے کہا کہ دعا کریں نا تو اس کے بعد نا فیلنگ نہیں آتی کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے یا نہیں, دل میں ایک ڈاؤٹ سا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سب سے کچا اور کمزور ایمان ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا مان لی ہے, آپ کی جو گزارش تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے, آپ کا تو ایمان ہی نہیں ہے, آپ کا تو ایمان ہی خطرے میں ہے. اس لیے دعا کرنے سے پہلے یہ دل کے اندر کامل یقین پیدا کریں کہ میں ابھی جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگا ہوں وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے, چاہے کسی بھی شکل میں, واٹ ایور وہ چیز مجھے ابھی مل جائے, اگلے جہان میں ملے, جنت میں ملے, کسی اور شکل میں ملے, کسی اور نعمت کے حساب سے ملے, لیکن جو میں معافی مانگنے لگا ہوں نا, جو میں استغفار کرنے لگا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. اگر یہ یقین نہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہی نہیں ہے. پھر آپ کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. This is the most beautiful and summarized attribute of Allah Almighty. اللہ تعالیٰ کی اس سے پیاری اور کوئی تعریف ہو ہی نہیں سکتی, نہ کسی اور مذہب میں, نہ ایون اسلام میں. پورے قرآن کی جو سمری ہے نا وہ سورہ اخلاص ہے. کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھو تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملا ہے. اس کی لاجک ہی یہ ہے کہ سورہ اخلاص قرآن پاک کی سمری ہے, پورے قرآن کا خلاصہ ہے, اور یہ کل سے شروع ہوا ہے, قل هو اللہ احد. اس میں صرف اللہ کا ذکر نہیں ہے سورہ اخلاص میں, ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد, اے میرے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. تو یہ جو سارے ایٹریبیوٹس ہیں نا یہ ہمارے نبی نے بیان کیے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوائے ہیں. تو یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے, اور یہی میرے خدا کی ایک بہترین جو ہے نا اس کی تمام خصائص کی, اس کی تمام کوالٹیز کی بہترین سمری ہے, کا بہترین نچوڑ ہے. آپ اللہ کے حضور جائیں, اس کی حمد بیان کریں, سورہ اخلاص پڑھیں, درود پاک پڑھیں, صلی اللہ علی النبی الامی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور اس کے بعد اپنی ساری غلطیاں, اپنے سارے گناہ, اپنی ساری تکلیفیں, اپنی ساری پریشانیاں اپنے رب کائنات کو سنا دیں. اینڈ بلیو می, جب آپ اینڈ میں آمین کہیں گے نا تو وہ ساری دعاؤں کو سنے گا, قبول کرے گا, ساری غلطیوں کو معاف کرے گا. اور یہ نہیں کہ اس کے بعد آپ کو کسی سے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی میریکل ہوگا اور یوں آپ کی میٹر سالو ہو جائیں گے. نہیں, پتہ کیا ہوگا اس کے بعد؟ نیکسٹ ڈے, نیکسٹ مومنٹ وین یو گو ٹو سم پلیس ان دا آفس اور ان دا اسکول اور ایٹ
you meet your other friends and the families, تو اللہ تعالیٰ کنیکشنز بنائیں گے. جیسے آپ کے مالی حالات اگر خراب ہیں، آپ اس کے بارے میں کوئی دعا کر رہے ہیں، آپ کے اوپر قرض ہے، فائنینشیل پرابلمس ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو بھیج دیں، کچھ ایسے کنیکشنز آ جائیں گے، کچھ ارننگ کے پوائنٹس آ جائیں گے جس سے آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کی کچھ کسی کے ساتھ لڑائی یا ان بن ہے، تو کوئی ایسا اللہ تعالیٰ درمیان میں سے بندہ بھیج دیں گے جو آپ دونوں کے درمیان صلح کرا دے گا، یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کرا دے گا، یا آپ کے میٹر کو سالو. تو اللہ تعالیٰ کنیکشنز بھیجتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ خود تو زمین پہ اتر کے تو ظاہرہ اس طرح سے مدد نہیں کرتے نا، کیونکہ وہ تو زمان و مکان سے بھی مبرہ و منزہ ہے. ہمارا پروردگار ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان منہ سے بھی مبرہ و منزہ ہے. وہ اپنی شان کے مطابق وحدہ لا شریک، اپنی شان کے مطابق وہ اکبر ہے. اللہ اکبر. وہ اپنی شان کے مطابق حی القیوم ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. کرسی السماوات والارض، وہ اپنی شان کے مطابق اپنی کرسی پہ ہے اور ساری بادشاہی اسی کی ہے. تو اب کیا ہے کہ پروسیس کو ہم نے صرف ریورس کیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ کی فیملی میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس میٹر میں ہیلپ کر سکتا ہے اس سے بات کریں، فرینڈس میں کوئی گورنمنٹ میں آپ نے جانا ہے، کوئی کمپلین کرنی ہے، کوئی پولیس میں جانا ہے، واٹ ایور، یہ چیزیں آپ نے بعد میں کرنی ہے. بٹ فرسٹ یو گو ٹو اللہ آل مائٹی. پہلے اللہ کے دربار میں جائیں، اپنے تمام پرابلمس پیش کریں، اپنے تمام گناہوں کو ایکسیپٹ کریں، ان کی معافی مانگیں، اینڈ پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے رستے کھلتے چلے جائیں گے اور چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. اب یہ جو علامہ اقبال کے شعر کے اندر جو لاجک تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی، جو علامہ اقبال کے اکارڈنگ ہے کہ ہمیں جہاں میں کہیں بھی امان نہیں ملی، ہم بہت جگہوں پہ گئے اور جو امان ملی تو پتہ کہاں ملی، میرے سارے گناہوں کو، میرے سارے خانہ خراب کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، جو کہ بندہ نواز ہے، جو عفو درگزر کرنے والا ہے، وہاں پہ مجھے سارے پرابلمس کا سلوشن مل گیا. اب ہم آتے ہیں رزلٹ کے اوپر کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، واٹ وی ہیو ٹو ڈو. ہم نے علامہ اقبال کے اس شعر کو الٹ کر دینا ہے. بلیو می، ہم نے اس شعر کو الٹ کر دینا ہے. یعنی کہ ہم نے اس کو پہلا مصرع، دوسرا، تیسرا، چوتھا ایسے نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو چوتھے مصرے سے پہلے مصرے تک پڑھنا ہے. تیرے عفو بندہ نواز میں میرے جرم خانہ خراب کو اما ملی جو اور کہیں بھی نہ مل سکتی ہی نہیں، جو اور کہیں مل سکتی ہی نہیں. گاٹ اٹ؟ آپ اس شعر کو ایک کاغذ پہ لکھیں گے نا اور اس کو پھر آپ ریورس کر کے پڑھیں، بلیو می آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا اور آپ کو اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن محسوس ہوگا کہ اللہ جو تو عفو درگزر ہے، جو تو بندہ نواز ہے، میں اپنے سارے جرم خانہ خراب کو تیرے پاس لے کر آیا اور مجھے اما مل گئی، اور یہ اما مجھے کہیں اور مل ہی نہیں سکتی، نہ کسی دوست کے پاس، نہ کسی پیر کے پاس، نہ کسی فقیر کے پاس، نہ والدین کے پاس، نہ رشتہ داروں کے پاس، نہ کسی گورنمنٹ کے پاس، نہ کسی پولیس کے پاس. نہیں، اما جو ہے نا وہ سب سے پہلے اللہ آلمائٹی سے ہی ہم نے آسک کرنی ہے، اسی سے مانگنی ہے، اور وہ ہمیں ضرور دیں گے. اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ جو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے نا وہ انہوں نے مجھے گرانٹ کر دیا ہے. اور یہ نہیں کہ آپ جو بھی کہیں گے اور اللہ تعالیٰ مان لیں گے، اس کا بھی ایک انسٹنکٹ ہے، آپ کا دل آپ گواہی دے گا کہ ہاں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، صحیح فرمائش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو اس لیے وہ ضرور قبول ہوگی. اور اگر وہ بات غلط ہوگی نا، کوئی نقصان والی بات ہے، آپ کا ہی نقصان ہے یا آپ کے ارد گرد لوگوں کا نقصان ہے، تو آپ کا انسٹنکٹ وہ دعا مانگے گا ہی نہیں، آپ وہ چیز اپنے رب سے مانگ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ کا ضمیر اور آپ کا دل کہے گا یار یہ تو غلط بول رہا ہے. اپنے خدا کے سامنے غلط بول رہا ہے؟ نہیں، آپ خدا کے سامنے صرف اور صرف اور صرف سچ بولتے ہیں، کیونکہ وہاں اور تو کوئی سن ہی نہیں رہا ہوتا، نہ ہی تو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ کو کوئی دکھاوے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی کوئی آپ کو پریزنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو ایک بہت ہی ایک کیا اسے کہتے ہیں، ایک حلیم سا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو رب ہے نا وہ پتہ کون ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے. ایک گناہ جو میرا بابل ویکھے دیوے دیس نکالا. یہ دنیا تو ایسی ہے، انفیکٹ باپ اگر ایک گناہ دیکھے نا، ایک غلطی دیکھے اپنی اولاد کی تو جوتے مارتا ہے اور گھر سے باہر نکال دیتا ہے. تو معافی کون دیتا ہے؟
باقی سب کو تو چھوڑ ہی دو. یہ تو والدین کے بارے میں ایک شعر مقولہ بنا ہوا ہے کہ ایک گناہ میرا بابل ویکھے دیوے دیس نکالا. تو معافی تو صرف اور صرف رب کائنات نے دینی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے رب کائنات کے پاس جائیں. کوئی وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی فارمیلٹیز کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت اسکافنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بہت تسبیح اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس آرام سے آپ جہاں بیٹھیں اپنے اس میں بس جسٹ کلوز دا ڈور اینڈ جسٹ ٹاک ٹو یور اللہ آلمائٹی. جسٹ میک اے کنیکشن ود ہم. وہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آپ کو ایک ماں نے جنم دیا ہے نا, اینڈ ہی لوز یو مور دین 70 مدرس. اس کا پیار اتنا بڑا ہے, اتنا زیادہ ہے. یہ تو اس نے صرف لاسٹ لمٹ بتائی ہے کہ 70 سے زیادہ, اور 70 سے کتنا زیادہ ہے, 70,000, 70 ملین, 70 بلین. اس کی تو انتہا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اکبر ہے. وہ پوری کائنات, پوری یونیورس, پوری دنیا, پوری جہان, ایک جہان نہیں کروڑوں جہانوں کا مالک ہے. وہ ہر 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 چیز کا مالک ہے. ہماری سانس کا بھی وہی مالک ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس فلسفے اور اس منطق سے کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت اچھا کنیکشن دیں اپنے آپ کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ آپ جڑیں, روز جڑیں. نماز تو فرض ہے نا, فرض تو قرض کی طرح ہوتا ہے. یہ جی 2 سنت 2 فرض صبح کے پڑھنے تھے, 4 ظہر کے پڑھنے تھے, فرض تو قرض ہے. نہیں, اس فرض کے علاوہ نا بس آرام سے بیٹھ کے اپنے رب کائنات سے ضرور بات کریں. بے شک ہاتھ اٹھا کے دعا میں بات کریں, بے شک ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے بات کریں, بے شک لیٹ کے تکیے پہ سوچ لگا کے بات کریں. ان اینی پوزیشن ہی از یور لور, ہی از دا ون ہو لو یو موسٹ. اس سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں. میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کو آپ کے رب سے زیادہ آپ کے والدین بھی پیار نہیں کر سکتے. آپ کو آپ کے رب سے زیادہ آپ کے نبی بھی پیار نہیں کر سکتے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ ان کے آنسو بہتے بہتے پاؤں تک آ جاتے تھے, ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. مگر رب کائنات کا پیار اس سے بھی زیادہ ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. ہمارے آقا کریم نے ہمارے لیے بہت دعائیں کی ہیں, اور انشاءاللہ ان کی دعائیں رنگ لائیں گی, اور یہ مسلمان امت ایک اچھی امت بن کے اس عالم میں ابھرے گی. اس امت کے اخلاقیات اچھے ہوں گے. ان کی بد نظری, ان کی بدگمانی, ان کی بدکاری ضرور ختم ہوگی, اور وہ ایک گھر سے شروع ہوگی, ہر ایک گھر سے شروع ہوگی. بلیو می, آئی لیو ان یونائٹڈ کنگڈم. میں انگلینڈ میں رہتی ہوں, اینڈ the English people are very, very good in manners. The German people are very, very good in manners. ہر بات پہ وہ آپ کو تھینک یو کہیں گے, ہر بات پہ وہ آپ کو پلیز کہیں گے. اور ہم جو پاکستانی ہیں, اوئے مطلب پتہ ہی نہیں ہے یار آپ نے کسی سے کیسے بات کرنی ہے. آپ نے ایک بندے کے 110 نام رکھے ہوئے ہیں. آپ کسی کو کدو کہہ کے بلا رہے ہیں, کسی کو کیا کہہ کے بلا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی رسپیکٹیبل ورڈ ہی نہیں ہے, نہ بیوی کے لیے ہے, نہ کسی استاد کے لیے ہے. in DHA usually I visualize this کہ جو گھروں میں اساتذہ کرام بچوں کو پڑھانے آتے ہیں, والدین ان اساتذہ سے بھی عزت سے بات نہیں کرتے, ان کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتے. پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کے بچے کا استاد ہے, آپ نے اس سے تمیز سے بات کرنی ہے. تو پلیز اخلاقیات کو بہتر کرتے جائیں, ایک ایک کر کے بہتر کرتے جائیں. اور ضرور مسلمان اس دنیا پہ حکومت کریں گے. یہ جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے نا, آپ کو لگتا ہے آپ ایک سٹیٹس لگائیں گے, آپ ایک بینر اٹھائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. مسلمان اتنی مضبوط قوم ہو جائیں جو خلافت عثمانیہ اور اس سے پہلے جو حضرت عمر فاروق کا جو دور تھا وہ کیسے بنے گا؟ اخلاقیات سے. اونلی بیہیویئرس. پلیز امپروو یور بیہیویئرس. بیہیویئر ود یور وائفس, ود یور ڈاٹرس, ود یور چلڈرن, ود یور پیرنٹس, ود یور ٹیچرس. ہر ایک کے ساتھ اپنے اخلاقیات کو بہتر کریں.
خصوصاً خواتین کے ساتھ اخلاقیات کو اچھا کریں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مرد عمل کریں. عورتوں کو عمل کرانا بعد میں شروع کریں کہ عورتوں کے یہ فرائض ہیں اور عورتوں کو یہ کرنا ہے اور بیویوں کو یہ کرنا ہے. It is obligatory. Put it on a side. First look at yourself کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, پہلے اس کے اوپر فوکس کریں. تو امید ہے کہ یہ معاشرہ بہت جلدی ایک بہت اچھا معاشرہ بنے گا اور ہمارا پیارا پاکستان ایک پاکستان بن جائے گا. صدق اللہ العظیم. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.